أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ ایک فریق کو ہدایت دی، ایک فریق ثابت ہو چکی ان پر گمراہی۔ بے شک انہوں نے شیطان کو دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر ہیں۔ اے اولاد آدم، تم اپنی آرائش کی چیزیں لے لیا کرو عبادت کے وقت، کھاؤ اور پیو، فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ گزشتہ آیات میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ مشرک بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے برہنہ طواف کرتے تھے۔ عورتیں رات میں اندھیرے میں اور مرد جو ہے وہ دن میں۔ قریش اس سے مستثنیٰ تھے، وہ لباس پہن کے طواف کرتے تھے۔ جو کوئی بہت زیادہ شرم و حیا کا مظاہرہ کرتے تو وہ قریش سے لباس عاریتاً لے لیتے اور پھر وہ لباس پہن کر کے طواف کرتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ اولاد آدم سے لباس کو اتروا دیا۔ جب انسان کا لباس اترتا ہے تو پھر بے حیائی اس پر غالب آتی ہے، اور جب بے حیائی غالب آتی ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب انسان کا حیا نہیں رہتا تو پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ آج کی آیتوں میں اللہ پاک بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بظاہر اپنے خیال میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، لیکن بعض دفعہ اپنی نادانی کی وجہ سے گمراہی پر ہوتے ہیں۔ کوئی انسان مخلص ہو کر بھی اگر کسی گمراہ کام پر لگا ہوا ہے، بے دینی کے کام پر لگا ہوا ہے، تو وہ مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مخلص ہو کر کے کر رہا ہوں تو شاید میں کامیاب ہوں۔ ہندو اپنے خیال میں تو وہ بڑی محنت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن وہ گمراہ ہیں۔ ایسے ہی عیسائی راہب۔ تو اگر کوئی فریق اور طبقہ کسی گمراہی میں شکار ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں، تو اس کے اس سمجھنے سے وہ حق پر نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ عبادت کے وقت میں اپنا لباس جو ہے وہ بہتر سے بہتر کیا کرو۔ لباس میں اللہ پاک نے ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت اور پہلا حکم اللہ کا بندوں کی طرف متوجہ ہوا وہ لباس ہے۔ ایمان کے بعد لباس ہے کہ ستر کو چھپانا۔ اب لباس میں مرد کے لیے جو فرض ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، جسے ہر حالت میں چھپانا ہے، اور اسے کھلا رکھنا گناہ ہے، اور دکھانا دوسروں کو یہ جگہ یہ بھی ناجائز ہے، گناہ ہے۔ عورت کا ستر سوائے چہرے اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے، باقی سارا ستر میں شامل ہے۔ یعنی عورت جب نماز پڑھے گی تو اس کے دونوں ہاتھ اور چہرہ اور پاؤں کھلے رہیں۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر سے جب نکلے تو اس وقت بھی یہ کھلے ہوں، بلکہ اس وقت ان کو چھپا لے تاکہ فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ تو فرمایا کہ جب آپ عبادت کے لیے، نماز کے لیے جائیں تو اچھے سے اچھا لباس پہنیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے جاتے تو جو سب سے بہترین لباس ہوتا وہ زیب تن کر کے جاتے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، لہٰذا میں بہتر سے بہترین بن کر کے جاؤں۔ ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا جس میں سطر ظاہر ہو، نماز نہیں ہوتی، یا ایسا لباس اتنا مختصر جس میں پورے طور پر سطر ڈھکا ہوا نہ ہو، اس میں نماز نہیں ہوتی۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو عورت گھر میں سر کھلا رکھتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ عورت کے لیے پنڈلی کا کھولنا، سر کے بالوں کا کھولنا، گردن کا کھولنا، یہ محرم کے علاوہ اوروں کے لیے ناجائز ہے، گناہ ہے۔ باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، ان کی نگاہ اگر بالوں پر پڑ جائے یا گردن پر پڑ جائے یا پنڈلی پر پڑ جائے تو معاف ہے۔ کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن چونکہ وہ محرم ہیں، غیر محرم کے لیے سر کے بال ظاہر کرنا، گردن کو ظاہر کرنا، پنڈلی کو ظاہر کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ عبادت کے وقت، نماز کے وقت جو ہے ان چیزوں کا خیال کریں اور ان چیزوں کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔